السلام علیکم میرے ایئرپورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی راولپنڈی کے تمام دوستوں بھائیوں اور آپ کو دل کی تاگ رہی ہوں اسلام محبت. دوستوں آج میں آپ سے ایئرپورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کی کرپشن کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں گا کہ یہ ہوتی کیوں ہے. اس کے اوپر میں بات کروں گا. دوستوں یہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں نا جتنے بھی، ان کی ترقی کے پیچھے بنیادی وجہ یہ کہ انہوں نے دیکھا کہ ہمارے نظام میں بگاڑ کی وجہ کیا ہے. انہوں نے اس چیز کو ڈھونڈا. انہوں لوگوں کو جو غلط کام کر رہے تھے، لوگ بہت سارے، ان کو دیکھا کہ یہ غلطی کرتے کیوں ہیں. تو انہوں نے اس چیز کو دیکھا اور نظام میں درستگی کی. ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم نے نظام کو کبھی درست کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ ہم نے شخصیات میں گھسے رہے اور شخصیات کے خلاف ہی بات ہوتی رہی. نظام کو ہم نے کبھی بھی درستی کی طرف نہیں لے کے گئے. یہ ہمارے مرکز سے شروع ہون، نیشنل لیول سے اوپر سے شروع ہون، نیچے تک یونین کونسل تک ہمارے یہی غلطیاں پائی جاتی ہیں. نظام کو درست کرنے کی کوشش نہیں کی گئی کبھی بھی. ہم شخصیات کے کو پوائنٹ آؤٹ کرتے رہے. سوسائٹی کی بھی، ہماری سوسائٹی کی بھی یہی حالت ہے. ہم نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی کہ آیا یہ جو کرپشن ہو رہی ہے ایئرپورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی میں، یہ ہو کیوں رہی ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے وہ کون سے معاملات ہیں جس وجہ سے یہ کرپشن ہو رہی ہے. میں نے بہت سارے لوگوں کے انٹرویوز کیے جو یہاں کے سوسائٹی کے الیکشن میں جو پارٹیسپیٹ کرتے تھے، کینڈیڈیٹس تھے، اور کچھ جو یہاں کے پریزیڈنٹ جنرل سیکرٹریز رہ چکے تھے، ان سے بھی میں نے انٹرویوز کیے. اور میں نے ان سے نجی گفتگو، محفلوں میں بھی ان سے گفتگو ہوتی رہی، اور ویسے بھی انٹرویوز میں بھی بات میں ان سے کرتا تھا. اور بھی عام جو ایسے لوگ جو کہ ان ایئرپورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر ہونے والی کرپشن اور اس حوالے سے جو بڑے باریک بین تھے، انہوں نے بڑی غور کیا ہوا تھا، ان سے بھی میری گفتگو ہوتی تھی. تو میں نے ایک نتیجے پہ پہنچتا تھا کہ یہ کرپشن صرف پولیٹیشنز تو کر ہی نہیں رہے. پولیٹیشنز تو ایک مہرا ہے پیچھے. تو اس ساری کرپشن کے پیچھے حقیقتاً تو کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کے کئی وہ آفیسرز ہیں، وہ آفیسرز شامل ہیں جو کرپشن کروا رہے ہیں، جو طریقے بھی بتاتے ہیں، جو ان کی ہونے والی کرپشن پر ایک خاص وقت تک خاموشی اختیار کرتے ہیں اور خاموشی اختیار کرتے رہتے ہیں، اور پھر پیسے بھی کھاتے ہیں بیچ میں سے، اور جاتے ہوئے انکوائریاں بھی بنا کے چلے جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے. بہت سارے آفیسرز، میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ کبھی تھوڑا سا غور کیجیے گا. 5 یا 6 انکوائریز ہوئی ہیں ایئرپورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی میں. آج تک کبھی کسی بھی شخص کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی کارروائی؟ جو شفیق صاحب کے اوپر ایک بہت بڑی کرپشن کے الزامات تھے، لیکن میں نہیں سمجھتا انہوں نے اکیلے کرپشن کی تھی. ان پہ الزامات تھے، اس کے اندر بہت سارے لوگ انوالو تھے، بہت سارے لوگوں کو فائدہ اس میں سے ہوا. پھر آنے والے جتنے بھی دور تھے، جو شفیق صاحب کے بعد کرنل مکرم صاحب کا، اور پھر گزرتے گزرتے رانا عبید کا دور، پھر ابھی دوبارہ پھر کرنل صاحب کا دور، پھر ابھی رانا عبید اور ابد بٹ وغیرہ کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے. اور یہ جتنے بھی ہیں ان میں بے شمار کرپشن کی انکوائریز ہوئی ہیں. ابھی تو نئی MC تو ابھی آئی ہے، لیکن اس سے پچھلی سے لے کے جتنی بھی ہے ان کے اوپر انکوائریز بن چکی ہیں. کچھ پہ لکھی جا چکی ہیں، کچھ پہ لکھی جائیں گی. لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ 4 کاغذ کالے کیے جائیں گے، لوگوں کو بیوقوف بنایا جائے گا، اور ایک پولیٹیشین دوسرے پولیٹیشین کے اوپر جو ہے نا وہ شور شرابہ کرے گا. آخر میں حل کچھ بھی نہیں ہوگا. ڈپارٹمنٹ والے کے جو آفیسرز ہیں وہ انجوائے کریں گے، وہ اپنی کمائیاں کرتے ہیں، اور کمائیاں کر کے وہ نکل جاتے ہیں. اور ہم ممبرز کیا کر رہے ہیں؟ ہم ممبرز بلا وجہ بیوقوفوں کی طرح ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی میں لگے رہتے ہیں. جو اصل لوگ جو اس کرپشن کی کو کرانے کے اندر جو انوالو لوگ ہیں، ان کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دیتا. وہ انجوائے کرتے ہیں، آرام سے اپنی جاب کرتے ہیں، ریٹائر ہوتے ہیں، چلے جاتے ہیں، پیسے وہ کما کے نکل جاتے ہیں بیچ میں سے. پولیٹیشین جتنے بھی ہیں وہ ٹگوں کی طرح جا کے عدالتوں میں کھڑے ہوتے ہیں، اپنے کیسز لڑتے ہیں، اور کرپشن انہوں نے اتنی کی ہوتی ہے، جتنی انہوں نے کی ہوتی ہے اس سے زیادہ ان کے کیسز پہ خرچہ آ رہا ہوتا ہے. ذلیل الگ ہو رہے ہوتے ہیں. اپنی صرف ایک طاقت کے حصول کے لیے وہ سیٹوں کی طرف جاتے ہیں، اور کمائیاں کرنے بھی جاتے ہیں. کمائیاں ان سے جو ہے وہ کمائیاں کئی تو بہت زیادہ کر جاتے ہیں، تو پھر اس لحاظ سے نکال بھی رہے ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ نظام ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. جب تک ہمارا کوآپریٹو کے ادارے کے آفیسرز نہیں چاہیں گے، سوسائٹی میں کرپشن کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. یہ چاہتے ہی نہیں ہے.
اور اس کی ایک وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ میں ان پہ الزام نہیں لگا رہا, میں آپ کو تجربے کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں, یہ میرا ان پہ الزام نہیں ہے. 6 انکوائریاں ہوئی ہیں, 6-7 ایئرپورٹ سوسائٹی میں انکوائری, کسی ایک پہ بھی فیصلہ بتا دے ہو گیا, کسی ایک کو بھی سزا ہو گئی ہے, کسی ایک سے بھی پیسے ریکور ہو گئے, کیا وہ ریکور ہو کے سوسائٹی کے فنڈ میں چلے گئے, کیا اس کا استعمال ہوا ہے؟ نہیں ہوا. شاید کوئی ایک آدھا ہو تو میری نالج میں نہیں, لیکن میری نظر میں فی الحال تو کوئی ایسا شخص نہیں آتا جن کو میں جانتا ہوں ان کے خلاف کارروائی ہو. ہاں یہ ضرور ہے, انکوائریاں بن جاتی ہیں, لکھی جاتی ہیں, ان کے اوپر بڑا کچھ بتایا جاتا ہے, جی جیسے جی اتنی کرپشن انہوں نے کی ہے, بعد میں اس کا جو ہے حل کوئی بھی نہیں ہوتا. پھر آپ چلے جائیں, سوسائٹی کا پہلا میپ اٹھایا, پہلے میپ کے اندر سوسائٹی کے پہلے میپ کے مطابق جو بنا ہوا تھا, اس کے اندر اگر کوئی بھی چینجز آ رہے ہیں تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ وائلیشن ہو رہی ہے اس کی. چلے اگر لیگل چینجز آ رہے ہیں, کوئی لیگل ویز نکال کے چینجز آ رہے ہیں تو وہ تو سمجھ میں آتا ہے. انلیگل چینجز ہوئی ہیں بے شمار, اسے کسی نے چیک کیا, پارکس کی جگہ کھائی گئی, کمرشل میں اضافہ ہوا, پلاٹس کی ڈویژنز ہوئی, اس کا کس کو نقصان ہوا؟ اس کی وجہ سے گیس, پانی, بجلی کے مسائل بھی پیدا ہوئے. اس کی وجہ سے ہم لوگوں کے یہ جو آج مچھلی بازار بنا ہوا ہے ہماری ایئرپورٹ سوسائٹی کا سوک سیکٹر, اسی وجہ سے بنا ہوا ہے. ان لیگل کمرشل بنائے گئے. پھر آپ کے پلاٹس کی بے تحاشا ڈویژنز ہوئی, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پھر آپ آ جائیں جنگلات کی جگہ پر قبضہ ہوا, تو جنگلات کے محکمے والے جو آفیسرز تھے, یہ بیوروکریسی کے یہ جو شہزادے تھے, یہ خاموش کیوں بیٹھے رہے اس وقت جب جنگلات کی جگہ پہ قبضہ ہو رہا تھا؟ کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کے آفیسرز کیوں خاموش بیٹھے رہے؟ کہ ان کی ڈیوٹیز نہیں بنتی تھی کہ وہ چیک کرتے اس چیز کو, پوچھتے بھئی یہ کس طرح ہو رہا ہے؟ اس کے بعد یہ جتنا بھی لیگل, اس کا نقصان ممبر کو ہوا. ڈپارٹمنٹ والے آرام سے انجوائے کرتے ہیں, ان کے آفیسرز انجوائے کرتے ہیں. میں ڈپارٹمنٹ کی بات نہیں کرتا اوورال, اور ڈپارٹمنٹ میں بہت سے اچھے لوگ بھی موجود ہوں گے, ایماندار آفیسرز کی بھی بڑی تعداد ہوگی, لیکن جو کرپٹ آفیسرز ہیں جن کی وجہ سے آج ہماری سوسائٹی جو ہے وہ یہ تکلیف کاٹ رہی ہے, ان کا کون جواب دے ہے؟ ان سے کون سوال پوچھے گا؟ ان سے کون پوچھے گا کہ بھائی یہ جو تم ہمارے لیے ایک عدلیہ کے روپ میں تھے, تم ہمارے لیے ایک منصف تھے, تم نے ہمارے سے انصاف کیا ہے؟ یہ ڈپارٹمنٹ, کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ جو جس کے زیر اثر ہماری ایئرپورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی بنی ہے, اس کے تم نگہبان تھے, تم نے کیا اپنی نگہبانی کا حق ادا کیا ہے؟ ہم تم پہ اعتماد کر رہے ہیں, ہم تمہیں درخواست دے رہے ہیں, ہم تم سے سوال کرتے ہیں کہ بھائیوں ہمیں بتاؤ کہ ہم نے تمہیں ایک اپنا بڑا بنا کے تمہارے بہاف پہ, جو لوگ یہاں پلاٹس لیتے ہیں وہ کس کے بہاف پہ لیتے ہیں؟ وہ دیکھتے ہیں کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ ہے جس کے زیر جو ہے نیچے جو بن رہی ہے ہاؤسنگ اسکیم بن رہی ہے, اس کے اندر ہم نے اپنا پلاٹ لینا ہے, اور اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا. اس کا مجرم ڈپارٹمنٹ ہے, ڈپارٹمنٹ کے آفیسرز ہیں جن کی ڈیوٹی بنتی ہے. آج ایئرپورٹ سوسائٹی کی تمام عوام جو بیچارے نہیں جانتے, میں ان کی طرف سے بھی آپ سے سوال ہے کہ ڈپارٹمنٹ والے کیا اس پہ کوئی ایکشن لے رہے ہیں؟ کیا ان کا ایکشن ہے؟ ہم لوگ جو آج تک بیٹھے ہوئے ہیں وہ کس لیے ہم کیوں تکلیف کاٹ رہے ہیں آج تک؟ تو بات یہ ہے کہ آج تک یہ پھر ریلوے کی جگہ میں آپ دیکھیں قبضہ ہوا, ریلوے کی جگہ پہ قبضہ ہوا, وہاں بھی کنسٹرکشن ہوئی, ریلوے کے محکمے والے بھی خاموش رہے. تو یہ نظام چلانے والے جو بیوروکریسی ہے, اس کی ذمہ داری ہے کوئی؟ یہ گورنمنٹ سرونٹ ہے, ان کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ جو عوام کی سہولت کے لیے یہ کام کریں. ایک سیاستدان, میں سمجھتا ہوں پاکستان میں ہر جگہ پر آپ دیکھ لیں, سیاستدان چوری کر ہی نہیں سکتا. خدا کی قسم, میں ایک پولیٹیشین ہوں, میں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتا ہوں. سیاستدان کبھی بھی کرپشن نہیں کر سکتا اگر متعلقہ ڈپارٹمنٹ کے آفیسرز نہ چاہیں. متعلقہ ڈپارٹمنٹ کے آفیسرز چاہتے ہیں تو سیاستدان کرپشن کرتے ہیں, ورنہ کرپشن کبھی بھی وہ نہیں کر سکتے. رستے, یہ بہت سارے چور رستے دکھائے جاتے ہیں ان کی طرف سے. تو ہم پہ خدا کا خوف کھائیں, ہم پہ رحم کریں. ہم جو ایئرپورٹ سوسائٹی کے ممبران ہیں, آئے میں آپ کو دکھاؤں گا کتنے ایسے لوگ ہیں جن لوگوں نے جنگلات میں پلاٹ لیے, انہوں نے کسی کے نے گھر بنایا, وہ کس تکلیف سے وہ وقت اپنے گزار رہے ہیں. ان کی جگہ کے اوپر پھر جنگلات والے جب آتے ہیں ان کے اوپر, جب ان کو بیچنے کی اجازت نہیں ملتی, وہ ممبر کس تکلیف سے وقت گزار رہا ہے. اس ممبر کا بھی کسی کو احساس ہے؟ اس ممبر کا کسی کو احساس نہیں ہوتا. اب اپنے گھروں میں آرام سے سوتے ہیں, اپنی زندگیاں آسانی سے گزارتے ہیں, لیکن وہ جو مڈل کلاس آدمی جس نے اپنا خون پسینے سے پیسہ کمایا ہوتا ہے,
پوری زندگی لگا دی ہوتی ہے ایک گھر بنانے کے اندر، وہ بیچارے کو یہ پتہ لگے کچھ عرصے بعد کہ اس کی جگہ جنگل کے اندر آ گئی ہے، کیا اس بیچاری کی اس ٹائم کیفیت کیا ہوگی؟ کہ اس کو پتہ لگے کہ اس کی جگہ ریلوے میں آ گئی ہے، وہ کس کیفیت میں، کس تکلیف میں سے گزار رہا ہوگا؟ سیاستدان کو اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ بیوروکریٹس کو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اس غریب آدمی کو بڑا فرق پڑے گا جس نے پوری زندگی لگا دی ہے پیسہ ایک ایک روپیہ جوڑنے کے اندر، وہ کس تکلیف میں گزرے گا؟ یہ ادارے ہم لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، ہماری عوام کو تکلیف دینے کے لیے نہیں بنائے جاتے۔ اور آخر میں اپنے تمام ایئرپورٹ سوسائٹی کے دوستوں سے جیسا چاہوں گا اس جملے کے ساتھ کہ آپ نظام غلط ہوتے ہیں، شخصیات غلط نہیں ہوتی۔ نظام ٹھیک ہو تو شخصیات کبھی بھی غلطی نہیں کرتی۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔